رات کی خاموشی میں بعض خبریں ایسے سرگوشی کرتی ہیں کہ سننے والا چونک کے بیٹھ جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اسی تاریک فضا میں اچانک ایک اطلاع گردش کرنے لگی، ایسی اطلاع جس نے سیکیورٹی حلقوں میں بے چینی اور سوالات کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ خبر یہ تھی کہ ایران کی سرزمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بارے میں سرکاری سطح پر ابھی مکمل خاموشی ہے، مگر پس پردہ باتیں اتنی سنگین ہیں کہ سننے والوں کے چہروں پر حیرت صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار معاملہ صرف میزائلوں، ڈرونز یا فضائی حملوں تک محدود نہیں رہا۔ اس جنگ کے سائے میں کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس نے خفیہ کارروائیوں، زمینی موجودگی اور براہ راست ٹکراؤ کے خدشات کو ایک نئی سطح پر پہنچایا۔ اطلاعات کے ٹکڑے مختلف ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں، مگر ہر اطلاع ایک دوسرے سے جڑ کر ایک ایسی تصویر بناتی دکھائی دے رہی ہے جو معمولی نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ خطے کے دفاعی تجزیہ کار اور سیکیورٹی ماہرین اس خبر کو محض ایک افواہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی بجائے اس کے ممکنہ اثرات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی جانب سے پوری کہانی بیان نہیں کی گئی، مگر جتنی جھلکیاں سامنے آئی ہیں وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس جنگ کے پردے کے پیچھے کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کا اثر آنے والے دنوں میں کھل کے سامنے آئے گا، اور یہی وہ لمحہ ہے جب سوال زیادہ ہیں اور جواب ابھی پردے میں ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اس خبر نے سننے والوں کے دلوں میں ایک عجیب سی سنسنی اور انتظار پیدا کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اسرائیلی ذرائع سے یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ایران کے اندر زمینی سطح پہ کارروائی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور بعض رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فوج، موساد کے اہلکار اور امریکی اسپیشل فورسز کسی خفیہ مشن کے تحت ایران کے اندر موجود ہیں۔ ان رپورٹس کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی، مگر پھر اچانک ایک اور خبر گردش کرنے لگی جس نے معاملے کو مزید سنجیدہ بنایا۔ مختلف پوسٹ اور غیر مصدقہ ذرائع کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوج نے ایران کے ایک جوہری مرکز کے قریب پیراشوٹ کے ذریعے خفیہ کارروائی کی کوشش کی، لیکن ایران کی پاسداران انقلاب کی خصوصی فورسز نے اس کارروائی کو ناکام بنایا اور مبینہ طور پہ اس آپریشن میں شامل اہلکار یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ ابھی تک ایران کی طرف سے اس خبر کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی، لیکن یہ خبر اتنی بڑی تھی کہ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین اور تجزیہ کار اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینے لگے۔ اگر اس خبر کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی زمینی کارروائی ہوئی ہے؟ اب تک جو جنگ دیکھی جا رہی تھی وہ یا زیادہ تر میزائلوں، ڈرونز اور فضائی حملوں تک تھی۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے شہروں اور فوجی تنصیبات کو دور سے نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اگر کسی مرحلے پر واقعی اسپیشل فورسز کو زمین پہ اتارا گیا ہے تو یہ جنگ کا بالکل نیا مرحلہ ہوگا۔ دنیا کی بڑی جنگوں میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ خفیہ آپریشنز کے ذریعے کسی اہم تنصیب کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے ایسی کارروائیاں پہلے بھی زیر بحث رہیں، کیونکہ کسی بھی ملک کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے صرف فضائی حملے ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتے، اس کے لیے کبھی کبھی زمین پہ جا کے مخصوص تنصیبات کو تباہ کرنا پڑتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے مغربی دنیا کئی برسوں سے فکر مند رہی، اور وہ فکر مندی جو تھی اس کے پیچھے کے محرکات کیا تھے وہ اب مغربی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جانتے ہیں۔ اسرائیل کھل کے یہ کہتا رہا کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہ خبریں آتی رہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو خفیہ کارروائیوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بعض سائنٹسٹ کا قتل ہوا، سائبر حملے ہوئے، پراسرار دھماکے ہوئے، اسی سلسلے کی کڑیاں رہیں۔ لیکن اگر واقعی پیراشوٹ کے ذریعے کسی نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک قدم ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست زمینی تصادم کا خطرہ بڑھ چکا ہے، لیکن ابھی کسی سائٹ پہ حملے کے حوالے سے اطلاعات نہیں ہیں۔ دنیا بھر کو معلوم ہو چکا ہوتا اگر کسی پہ حملہ ہوا ہوتا، اس کے نتائج بھگت رہا ہوتا اس وقت ایران۔ دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب ہے، جس کو خطے کی سب سے منظم اور تجربہ کار فورسز میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے خصوصی یونٹس خاص طور پہ حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور ایران کے جوہری مراکز عام فوجی اڈوں کی طرح نہیں ہوتے، انہیں کئی لیئرز میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بعض تنصیبات زمین کے اندر گہرائی میں بنائی گئی ہیں، ان کے ارد گرد سخت حفاظتی حصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر واقعی کسی غیر ملکی فورس نے وہاں پیراشوٹ کے ذریعے اترنے کی کوشش کی ہو تو یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا جس میں کامیابی کے امکانات محدود ہو سکتے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک اور پہلو بھی زیر بحث ہے۔ اگر یہ کارروائی واقعی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کے مقاصد کیا تھے؟ بعض دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک محدود آپریشن ہو سکتا ہے جس کا مقصد کسی خاص آلے یا دستاویزات کو حاصل کرنا ہو۔ خفیہ ایجنسیز بعض اوقات دشمن ملک کی حساس تنصیبات سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک مشن انجام دیتی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شاید کسی خاص تنصیب کو اندر سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ بعض جوہری مراکز ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف فضائی حملوں سے مکمل طور پہ تباہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور امریکہ کو اس کا تجربہ ماضی میں 12 روزہ جنگ کے دوران ہو چکا۔ لیکن اگر واقعی پاسداران انقلاب نے اس کارروائی کو ناکام بنا کے اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہو یا انہیں مار ڈالا ہو تو اس کے سیاسی اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ تصور کریں کہ اگر کسی مرحلے پر ایران یہ اعلان کر دے
کہ اس نے امریکی یا اسرائیلی اسپیشل فورسز کے اہلکار زندہ پکڑ لیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سفارتی اور فوجی بحران ہوگا، اور ایسے واقعات ماضی میں بھی عالمی سطح پہ شدید کشیدگی کا باعث بنے، کیونکہ کسی ملک کے فوجیوں کا دشمن ملک کی سرزمین پہ گرفتار ہونا براہ راست تصادم کو بھی جنم دیتا ہے اور ان کا اپر ہینڈ بھی کر دیتا ہے۔ ایک اور سوال بڑا اہم ہے، اسرائیلی میڈیا میں اس طرح کی خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں جبکہ ان کی تصدیق بھی نہیں ہو رہی کہ جنگ کے دوران معلومات کی جنگ بھی اتنی ہی عام ہوتی ہے جتنی میدان کی جنگ۔ بعض اوقات خبریں جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ دشمن کو نفسیاتی دباؤ میں رکھا جائے یا عوامی رائے کو متاثر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تجزیہ کار اس خبر کو احتیاط سے دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ایران یا امریکہ کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے آ جائے۔ دوسری طرف اگر اس خبر کو خطے میں جاری وسیع تر جنگی ماحول کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حالات پہلے ہی انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائلز اور ڈرونز کا تبادلہ جاری ہے۔ حزب اللہ شمالی اسرائیل میں سرگرم ہے، مختلف مقامات پہ حملوں کی خبریں ہیں۔ امریکی فوج پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں اپنے اڈوں کو الرٹ کر چکی ہے، بحری بیڑے بھی خطے میں موجود ہیں، اور ایسے ماحول میں کسی بھی خفیہ زمینی آپریشن کی خبر فوری طور پہ عالمی توجہ کا مرکز بن جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور ایران کی فوجی حکمت عملی بھی اس وقت خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی قیادت مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر اس کی سرزمین یا اس کے جوہری پروگرام کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواب بہت سخت ہوگا۔ ایران کے پاس نہ صرف بیلسٹک میزائلز کا ابھی تک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس کے اتحادی گروہ بھی اب سرگرم ہو چکے ہیں۔ مغربی ممالک کسی بھی براہ راست زمینی تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا، اور جتنا لپیٹ میں آیا ہوا اتنا ہی برداشت سے باہر ہوا پڑا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ خبر اور بھی اہم ہوتی ہے کہ اگر واقعی کسی جوہری مرکز کے قریب پیراشوٹ آپریشن کی کوشش ہوئی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور ایران کے لیے صرف ایک فوجی واقعہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا۔ ایران ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے تھا، اور اب حملے کے بعد تو اس کے اس موقف میں مزید تقویت آ چکی ہے۔ اس صورتحال میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اب تک اس خبر کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ جنگ کے دوران سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں، اسی لیے دفاعی ماہرین اور صحافی محتاط انداز میں اس خبر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر ایران واقعی اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں ایک بڑا موڑ ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ممکن ہے یہ صرف اطلاعاتی جنگ کا حصہ ہو جس کا مقصد دنیا کی توجہ کو کسی خاص سمت میں موڑنا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیاروں کی تباہی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اس جنگ کی اصل قیمت نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اب تک کم از کم 3 امریکی F-15 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے جو کویت کے اندر ہوئے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی فضائیہ کے طیارے ایران کے خلاف جاری کارروائی میں حصہ لے رہے تھے، اور امریکی مرکزی کمان نے خود تسلیم کر لیا کہ کویت کے فضائی دفاعی نظام کو غلط شناخت کے باعث یہ مارے گئے ہیں۔ لیکن ایران اب یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیمارش کرے گا کویت کو۔ کویت نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کی فضا میں کوئی بھی جنگی طیارہ نہیں اڑے گا، اور اگر اس کی فضا میں یہ جنگی طیارے اڑے ہیں تو پھر کس وجہ سے اڑے ہیں، اس نے اجازت کیسے دی ہے، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تو پھر یہ فرینڈلی فائر کے نتیجے میں نہیں گرے، پھر کویت نے اپنے آپ کو ایک دفاعی محاذ کے اوپر کھڑا کر کے ان کو نشانہ بنایا۔ اس طیارے کے اندر جو سوار 6 پائلٹس تھے وہ بروقت پیراشوٹ کے ذریعے باہر بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہیں محفوظ طور کے اوپر نکال بھی لیا گیا۔ یہ واقعہ اس جنگ کے ابتدائی دنوں کے اندر پیش آیا تھا، اور فوری طور پہ یہ سوال اٹھا تھا کہ جب ایک ہی اتحاد کے ممالک کے درمیان رابطے کی یہ حالت ہے تو میدان جنگ میں صورتحال کتنی پیچیدہ ہوگی کہ فضائی دفاعی نظام بھی امریکہ کا، اور اوپر اڑنے والے طیارے بھی امریکہ کے، اور وہی دفاعی نظام امریکی طیاروں کو دشمن سمجھ لے جب علاقے میں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی بھرمار ہو، تو ایک ہی وقت میں کئی سمتوں سے آنے والے اہداف نے فضائی نگرانی کے نظام کو کس حد تک الجھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتحادی طیارے ہی نشانہ بن گئے۔ پھر ایک اور خبر آئی جس نے صورتحال کو مزید دلچسپ بنایا۔ مختلف ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایک امریکی F-15 طیارہ ایران کے اندر بھی مارے گرایا گیا، جہاں ایرانی فضائی دفاع نے اسے نشانہ بنایا۔ ان رپورٹس کے مطابق طیارے کے دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے، بعد میں انہیں ریسکیو ٹیم نے نکالا۔ اس واقعے کی بھی ابھی مکمل سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ مجموعی تصویر دیکھی جائے تو اب تک جو نقصانات سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر طیاروں کی تباہی کے ہیں، جانی نقصان کے محدود ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، لیکن ایران کے زیادہ ہوئے۔ امریکی فوج کے مطابق جنگ کے ابتدائی مرحلے میں کم از کم 3 امریکی فوجی ہلاک، چند زخمی ہوئے، بعد میں 4 کی تصویر جاری کر دی گئی، پھر اب بڑھ کے تعداد 6 کی وہ رپورٹ کر رہا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایران جو رپورٹ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ کر رہا ہے۔ اب اس کے نتائج کس کس کو کیسے بھگتنا پڑیں گے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔